قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اڑا لی قمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، اڑا لی قمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ سیرت طیبہ کے مقدس عنوان اور توحید باری تعالیٰ کے عظیم الشان عنوان کے تحت آپ احباب علم و عمل، حسن بیان، ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر حضرت جالبی صاحب، حضرت بنگیالوی صاحب کے ملفوظات آسن انداز میں سماعت کر چکے، جو کہ برادر مکرم حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کو اللہ رب العالمین نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ 25 سال کے طویل عرصہ میں انہوں نے اس مسجد کے اندر درس قرآن مجید ارشاد فرمایا، اور خوش نصیب ہیں ہمارے وہ احباب جن کو اللہ نے سماعت کی توفیق عطا کی۔ سیرت پر بھی گفتگو ہو چکی، توحید کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو چکا۔ ایک عنوان باقی ہے جس طرح میرا ذہن گیا کہ میں آپ احباب کی خدمت میں وہ عنوان عرض کر دوں۔ قرآن مجید کے ہمارے ذمے بڑے بڑے 3 حقوق ہیں۔ ایک قرآن مجید کا حق ہے ظاہری، ایک قرآن مجید کا حق ہے باطنی، ایک قرآن مجید کا حق ہے عملی۔ یہ میں بطور خلاصہ 3 حقوق عرض کرنے لگا ہوں، ورنہ بات کو اگر تفصیل سے پھیلایا جائے تو بہت بڑی تفصیل ممکن ہے۔ پھر ذرا میرے سبق پر غور کیجئے۔ ایک قرآن مجید کا حق ہے ظاہری، دوسرا قرآن مجید کا حق ہے باطنی، تیسرا قرآن مجید کا حق ہے عملی۔ قرآن مجید کا ظاہری حق یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اب دیکھیے انداز کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ پہلی آیت، سورت کا نام سورت العنکبوت 21واں پارہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت جاری رکھیے۔ امر مدامی مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر ناغہ نہیں آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرے اللہ اسے 10 نیکیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ رسالت نام صلی اللہ علیہ
وسلم نے مثال بیان فرمائی، فرمایا الف لام میم، ایک حرف نہیں ہے، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ جو بندہ الف لام میم کی تلاوت کرے اللہ اسے 30 نیکیوں سے نواز دیتا ہے۔ پھر عجیب بات، آپ اہل محلہ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب بیان فرمایا، مثال الف لام میم کی آپ نے بیان فرمائی۔ الف لام میم کا معنی اللہ کریم کے بغیر کوئی نہیں جانتا، اللہ عالم بمرادہ بذالک۔ الف کا کیا معنی، لام میم کا کیا معنی، اللہ کریم کے بغیر کسی کو پتہ نہیں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے، بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، مانا بندے کو نبی آئے، اللہ ثواب سے پھر بھی جھولی بھر دیتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، 3 لاکھ سے بھی قرآن مجید کی حرفوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جو بندہ ایک بار پورے قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ اس ایماندار کو 30 لاکھ سے بھی زیادہ نیکی عطا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے، ظاہری تلاوت کرنا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میرا بچپن تھا، اتنی میری چھوٹی عمر تھی کہ میں والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر صبح نماز کے لیے مسجد جایا کرتا تھا۔ میں اللہ کے گھر میں ہوں، باوضو ہوں، کلام پاک میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے صبح کے وقت مسجد جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے گھروں کی کھڑکیوں اور روشن دانوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی صبح کے وقت آوازیں سنی۔ آج بندہ گلی اور محلے سے گزرتا ہے، گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ کی رحمت ہم پہ کیسے آئے گی؟ میں آج گوجرانوالہ سے آیا ہوں، سارا موٹر وے کے آس پاس کا علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، گھروں کے نام و نشان نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم رحمت کے مستحق ہیں؟ وہ دور ہمارے دکاندار حضرات کو یاد نہیں؟ ہمارا بچپن تھا، دکاندار جب دکان کھولتے تھے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، سورۃ یاسین شریفہ پڑھ لی، سورۃ الملک پڑھ لی، پھر کاروبار شروع کیا۔ آج جب ہم اپنے کاروبار کی ابتدائی گانے بجانے سے کر رہے ہیں، ہماری تجارت میں اللہ برکت کیسے ڈالے گا؟ الفاظ میرے خیال سخت ہو گئے تو سنراد ہونے لگ گئے ہو۔ پہلا حق قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ میرے سامنے 15واں پارہ، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 82، سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ۔ میں اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل کر رہا ہوں، جو قرآن پاک بیماریوں کے لیے، جسمانی اور روحانی تکالیف کے لیے شفا بن کر آیا ہے۔ اور نمبر 2، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمانداروں کے لیے قرآن پاک رحمت بن کر آیا ہے۔ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور رب العالمین کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کا وقت تھا، تہجد کی نماز شروع کر دی اور تہجد کی نوافل میں سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کر دی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ
تلاوت شروع کی، ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑے نے بے چین ہو کر حرکت کرنی شروع کر دی، زمین پہ پاؤں مار رہا ہے، بے چین اور بے قرار ہو رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت روک دی، کیوں؟ ساتھ بھی گھوڑے میں معصوم بچہ لیٹا ہوا تھا، اور بچے کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام پہ انہوں نے یحییٰ رکھا تھا۔ حضرت حسین کو دل میں یہ خطرہ محسوس ہوا، ایسا نہ ہو گھوڑے کا پاؤں لگ جائے، جھولا نیچے گر پڑا، بچے کو چوٹ نہ لگ جائے۔ حضرت حسین نے تلاوت روک دی، جب تلاوت روکی گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت حسین نے دوبارہ تلاوت شروع کر دی، قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا بے قرار ہو گیا، ہلنا جلنا شروع کر دیا، زمین پہ ٹانپے مارنے لگ گیا۔ حضرت حسین نے دوبارہ تلاوت روک دی، تلاوت روکتے ہیں، گھوڑا آرام سے کھڑا ہو جاتا ہے، تلاوت شروع کرتے ہیں، گھوڑا بے چین ہو کر حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت حسین نے تیسری بار تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر بے قرار ہو گیا۔ حضرت حسین کو یہ خطرہ تھا بچے کو چوٹ نہ لگ جائے، حضرت حسین نے جلدی جلدی نماز پوری کی، سلام پھیر دیا، اوپر دیکھا، یہ کیا؟ سار کے اوپر سفید بادل نظر آیا، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ بادل میں چھوٹے چھوٹے چراغ جگمگ جگمگ کر رہے تھے، سفید بادل، بادل میں چراغ، آنن فانن بادل اور چراغ آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہو گئے، اور آسمان میں جا کر بادل بھی چراغ بھی غائب ہو گئے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، صبح کا وقت ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے سبق روک دیا، ماہ ربیع الاول شروع ہے نا، تو بینر لگے ہوئے ہیں، سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ نہ میرے بھائی، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشقوں کے پاس چل کر نہیں آنا ہوتا تھا، بلکہ قانون یہ ہے، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پوچھے، رات والا سارا قصہ سنایا، بخاری شریف کے اندر لفظ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ یا حسین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا حضرت حسین تلاوت روکنی نہیں تھی، پڑھتے رہنا تھا، امر مدامی، بس کیوں کر دی؟ تلاوت جاری رکھنی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ بادل نہیں تھا، چراغ نہیں تھے، یہ تو رحمت والے فرشتے تھے، تیری زبان سے قرآن کی تلاوت سننے آئے تھے۔ اوہو، بیٹا آپ آرام کر کے بیٹھے، بچے کیوں آپ نے تلاوت روک دی؟ اگر عام صبح تک قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتے، مدینہ طیبہ کے رہنے والے تمام باشندوں کو فرشتوں کا دیدار ہو جاتا۔ اہل محلہ ایک اور تحفہ لے لیں مجھ سے،
یہ میری 4 انگلیاں پہلے دیکھیں، ساتھی نظر اٹھائیں اہل محلہ. 4 چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جن کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. اللہ کی صفتیں کتنی ہیں. نمبر 2 آسمانی کتابیں اللہ نے کتنی نازل کی ہیں. نمبر 3 انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے. اور نمبر 4 کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں. ان 4 چیزوں کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. اللہ نے جتنے بھی فرشتے پیدا کیے کوئی فرشتہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا سوائے جبریل کے. بس باقی فرشتے قرآن سن سکتے ہیں لیکن قرآن پڑھ نہیں سکتے. صرف جبریل امین قرآن کی تلاوت کر سکتا تھا. رب العالمین کا احسان کوئی فرشتہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا سوائے جبریل کے. یہ تو اللہ نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف عطا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایماندار امتی قرآن کی تلاوت کرتا جائے نیکیوں سے جھولی بھرتا جائے. لیکن آج المیہ یہ ہے ہمارے دل میں قرآن کی قدر نہیں رہی. یہاں کوئی وزیر تشریف لے آئے آپ مولوی صاحب کا بیان بھی چھوڑ دیں گے. کوئی ایم این اے آ جائے تمام کی توجہ اس طرف ہو جائے گی. اور حافظ قرآن آ جائے کوئی اہمیت نہیں. میں آپ کو قرآن کی اہمیت بھی سناتا جاؤں بخاری شریف کی حدیث کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی. ایک عورت آ پہنچی کونے میں کھڑے ہو کر عرض کرنے لگی حضرت میں اپنے نکاح کا اختیار آپ کو دے رہی ہوں. اگر آپ مناسب سمجھیں میرے ساتھ آپ اپنا نکاح پڑھا لیں. اب ساتھیوں نے میری طرف دیکھنا ہے آپ نے یوں کر لیا. سوچنے کے لیے بندہ سر جھکاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکا لیا. سوچ میں پڑ گئے. عورت کونے پر بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری ایک غریب صحابی کھڑا ہو گیا. عرض کرنے لگا حضرت اگر آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں میں غریب و مسکین بندہ ہوں میری شادی نہیں ہوئی اس عورت کا میرے ساتھ نکاح کر دیجئے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق مار میں کیا چیز دے گا. حضرت میرے پاس تو کوئی چیز نہیں سونا چاندی مال پیسہ کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم قبیلے اور برادری والوں کے پاس جا. ہو سکتا ہے قوم اور قبیلے والوں کے گھر سے کوئی چیز حق مال کے لیے مل جائے. غریب سا بھی چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا. عرض کرنے لگا واللہ ما وجدت شیئا رواہ البخاری. اللہ کی قسم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی غریب ہوں میری برادری والے بھی غریب ہیں مجھے تو حق مار میں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی. اچھا یوں کرنا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ. آپ نے فرمایا کوئی لوہے کی انگوٹھی دے دے اسی حکمار پر نکاح پڑھ دیتا ہوں. عرض کرنے لگا حضرت میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. بھائی کیسے نکاح ہوگا؟ حضرت یہ میری چادر ہے میں چادر کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. آدھا ٹکڑا حکمار میں دے دیتا ہوں آدھا ٹکڑا اپنے استعمال کے لیے رکھ لیتا ہوں. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں چادر کے آدھے ٹکڑے سے
जिस्म उसका भी नहीं छुप सकेगा, चादर के आधे टुकड़े से तेरी सदर पोशी भी नहीं हो सकेगी, चादर का आधा टुकड़ा हकमार में नहीं लग सकता। मायूस होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से निकला, गरीब सहाबी वापस जाने लगा। आपने देखा मेरा गरीब साथी मायूस होकर वापस जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े मेहरबान थे, ऐसे नहीं कहा, कुरान का हवाला है। 11वां पारा, सूरत का नाम सूरत तौबा, आयत नंबर 128 में मैंने उंगली रखी हुई है। फरमाया बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, जितना मेहरबान अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, आप जैसा शफीक और मेहरबान अल्लाह ने पूरी कायनात में कोई इंसान नहीं बनाया। मेरे गरीब साहबी को बुलाओ, जल्दी करो, वापस आओ। साहबा किराम दौड़े वापस आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कर रहे हैं, गरीब साहबी वापस आया। कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ा माका मिनल कुरान औ कमा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा गरीब साहबी ये बता, तुझे कुरान पाक की कितनी आयतें और सूरतें याद हैं? साहबी शुमार करने लगा, हजरत फलां आयत याद, फलां सूरत याद, फलां कुरान का हिस्सा याद। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद ज़व्वजतुका बिमा माका मिनल कुरान औ कमा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया मेरा गरीब सहाबी, तुझे कुरान की जितनी आयतें और सूरतें याद हैं, यही आयतें और सूरतें बीवी को याद करा देना। इसी हकमार पर मैं अपना कलाल तेरा निकाह पढ़ देता हूँ। कुरान कुरान है। बकर सरैकी दा हुण जुमला सुनो। कदर कुरान दिए के जानन जेड़े दुनियादार नबी ने, आंखों के नबी ने ना, दिल के नबी ने। कदर कुरान दिए के जानन जेड़े दुनियादार नबी ने, कदर कुरान दी जानन वाले पैसुते शहर मदीने। एक और छोटी सी बात याद आई, वो भी सुन लें। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था, एक बंदे ने तलाक उठा ली। जब मेरी बेटी जवान हुई, शादी के वक्त बेटी को रुखसत करते हुए जहेज में सारी दुनिया का माल और खजाना दूंगा। अगर मैंने बेटी को जहेज में सारी दुनिया का माल और खजाना न दिया, मेरी बीवी को तलाक। बेटी जवान हो गई, रिश्ता तय हो गया। अब रुखसत करने का वक्त आया, वालिद को परेशानी लायक हो गई। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैंने तलाक उठाई थी, जहेज में बेटी को सारी दुनिया का माल और खजाना दूंगा। मसला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया। इमाम साहब ने फरमाया, बंदे को कहो परेशान नहीं होना। क्या कहा था? सारी दुनिया का खजाना और माल जहेज में बेटी को दूंगा। बेटी को शादी के वक्त रुखसत करते हुए जहेज में अल्लाह का कुरान दे दो, समझो पूरी दुनिया का खजाना दे दिया। कुरान कुरान है। पहला पहला कुरान पाक का हक ज़ाहिरी तिलावत करना। बेटा आराम करके बैठो ना, मेहरबानी करो। दूसरा कुरान मजीद का हक बातनी कुरान सीखने की मेहनत। हमारे भाई हजरत मौलाना इस्माइल साहब मौलाना ने ये सादत नसीब की। ये 25 साल की मेहनत कुरान सीखने सिखाने की मेहनत थी। और ये जुमला भी ध्यान से सुनिएगा, कान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा।
تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے، دوسروں کو قرآن سکھائے۔ ایک ہے قرآن پڑھنا پڑھانا، ایک ہے سیکھنا سکھانا۔ معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، سورت کا خلاصہ کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، یہ ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ اور یہ جملہ بھی میرا دل کی تختیوں پہ نوٹ کیجئے، اگر قرآن سیکھنے سکھانے والا بندہ تمام بندوں میں بہتر ہے تو قرآن سیکھنے اور سکھانے والی جماعت اشاعت التوحید و سنت تمام جماعتوں میں بہتر ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے، اللہ نے قرآن سیکھنے سکھانے والی خدمت کے لیے ہمارے اکابرین اور ہماری جماعت کو قبول کر لیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں آپ کو اس کی مثال سناؤں، بڑی مثالیں ہیں۔ حضرت بندیالوی صاحب نے کچھ سال پہلے ماہنامہ شروع کیا تھا ضیاء توحید، اس میں بڑے عرصے تک میرا ایک ماہانہ مضمون شائع ہوتا رہا، پیغمبر انقلاب بحیثیت معلم کتاب۔ میں نے اس میں درجنوں مثالیں لکھی تھیں کہ صحابہ کرام نے کون کون سا مقام قرآن کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ بڑا عرصہ وہ مضمون چلتا رہا، تو میں آپ کو مثال سناتا ہوں، دیکھیے۔ یہ ہے قرآن پاک کا باطنی حق، میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم۔ فرمایا فاتت بہ قومہا تحملوا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ آیت نمبر 27، یہ حضرت مریم صدیقہ اپنے معصوم دودھ پینے والے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھا کر قوم کے سامنے لے آئی۔ قوم کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے مریم یہ تو نے کون سا غلط کام کر ڈالا، کیوں؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی ہمشیرہ، انسان پر اثر ہوتا ہے یا والد کا یا والدہ کا۔ ابا سگریٹ پیے، اولاد کو عادت، اماں جھوٹ بولے، اولاد کو بھی عادت۔ اولاد پہ اثر ہوتا ہے یا والد کا یا والدہ کا۔ تیرا تو ابا بھی نیک تھا، والدہ بھی نیک تھی، تو کیسے بری بن گئی؟ بغیر شادی کے کیسے بیٹا پیدا ہو گیا؟ اور قوم والوں نے کہا ہے ہارون کی بہنوں، ہارون کی ہمشیرہ، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ، بھائی میرا سر نہ کھاؤ، جو بات کرنی ہے بچے سے کر لو، جو سوال جواب کرنا ہے بچے سے کر لو۔ اب طلبہ ساتھی غور کریں، اب طلبہ کو تحفہ دوں، میرے ساتھ بات نہ کرو، بچے سے بات کرو، اس سے سوال جواب کرو۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں اس کا مطلب ہے حضرت مریم غیب جانتی تھی کہ بچہ جواب دے گا، اس لیے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ بی بی مریم عالم الغیب تھی، بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے سے بات کرو، غیب جانتی تھی۔ نہ میرے بھائیوں، القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ میرے سامنے تیسرا پارہ اور سورت کا نام ہے سورت آل عمران۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں، یہ میں نے آیت نمبر 46 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ جب جبریل فرشتہ بی بی مریم کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا، اس وقت جبریل نے بتا دیا تھا اے مریم صدیقہ، تیرا معصوم بیٹا تیری گود میں لوگوں سے باتیں کرے گا۔ جبریل نے پہلے بتا دیا تھا، ورنہ مریم غیب نہیں جانتی تھی۔ اس سے بات کرو۔
عقل کی بات کر. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. دودھ پینے والا پہلے دن کا معصوم بچہ ہم اسے کیسے بات کریں؟ رب العالمین نے فرمایا معصوم عیسیٰ علیہ السلام بولنا. اب جملہ غور سے سننا ہے, دل کی تختیوں پہ لکھنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بولنا حلال پتر مظلوم ماں دی دھڑ کر دے انن. کر بے شک تو کہہ دیا, سرے کی سمجھی ہے, پھر سناتا ہوں. معصوم عیسیٰ علیہ السلام بولنا حلالی پتر مظلوم ماں دی دھڑ کر دے انن. حلالی بیٹے مظلوم ماں کی حمایت کیا کرتے ہیں. تیری والدہ مظلوم ہے, بولنا. سمندر میں نے کوزے میں بند کر دیا. ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حلالی لخت جگر ہیں. ہم بھی مظلوم حضرت عائشہ کی حمایت مرتے دم تک کرتے رہیں گے. تکبیر, جمعیت اشاعت توحید و سنہ. اشارہ کیا مریم نے, قوم والے حیران ہو گئے ہم بچے سے بات کیسے کریں. اللہ نے فرمایا بولنا. عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کان انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا, نبوت کا تاج بھی میرے سر پہ سجائے گا. اور جس کو اللہ نے نبی بنانا ہو, جس کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج سجانا ہو, جس کو اللہ نے کتاب دینی ہو, اس کے نسب میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی. جو میں نے سبق سنانا ہے اس پر آئیے. مسلم شریف میں حدیث ہے, حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران کے علاقے میں پہنچے. عیسائی جمع ہو گئے. عیسائی کہنے لگے حضرت مغیرہ ہمارے ساتھ بات کر, تم مسلمان قرآن پاک میں پڑھتے ہو یا اخت ہارون. قوم نے کہا اے ہارون کی بہن حضرت مریم. جی واقعی قرآن میں ہے. جو درس قرآن میں شریک ہوتے رہے اہل محلہ ہمارے احباب. قوم نے کہا ہارون کی بہن. تم پڑھتے ہو قرآن میں؟ جی پڑھتے ہیں. عیسائی کہنے لگے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. جی واقعی بڑے بھائی تھے. اور حضرت مریم اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان کئی سو سال کا فاصلہ ہے. حضرت ہارون علیہ السلام تو پہلے دنیا میں آ کے گزر چکے تھے. یہ مریم حضرت ہارون کی بہن کیسے بن گئی؟ مریم حضرت ہارون کی بہن کیسے بن گئی؟ ہارون علیہ السلام کہاں, بی بی مریم کا زمانہ کہاں؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے. واپس مدینہ طیبہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عالم محلہ یہ بھی میرا جملہ سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک کا ایک مقام سمجھ لے, اللہ اسے 1000 رکعت نوافل کا ثواب عطا کرتا ہے. 25 سالوں میں ہمارے دوستوں نے کتنے قرآن کے مقامات سیکھے اور سمجھے ہوں گے. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے حضرت مجھے تو عیسائیوں نے لاجواب کر دیا, حضرت مریم حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن کیسے بن گئی؟ درمیان میں کئی سو سال کا فاصلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ تو نے یہ جواب کیوں نہیں دیا؟
یہ ہارون حضرت مریم کا بھائی تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر اس کا نام ہارون رکھا گیا تھا۔ وہ انبیاء علیہ السلام کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھا کرتے تھے۔ کسی دوست کا نام ہوگا ابراہیم، کسی کا نام اسماعیل، کسی کا نام یوسف یونس، میرا نام شعیب، انبیاء علیہ السلام کے نام پر۔ یہ بھی حضرت مریم کا بھائی تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر اس کا نام ہارون رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، آپ نے سمجھایا، آپ نے بتلایا، تب جا کر حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو مقام سمجھ آیا۔ یہ ہے قرآن سیکھنے کی محنت۔ ہم نے کتنا سیکھا، ہم نے کتنا قرآن سمجھا۔ معاف کیجئے گا، میں معذرت چاہتا ہوں، دنیا کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے بہت زیادہ ہمارے پاس وقت ہے۔ بندیالوی صاحب بھی شکوہ کر رہے تھے، قرآن کے درس کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ وقت نہیں ہے۔ قرآن کا پہلا حق ظاہری تلاوت کرنا، باطنی حق قرآن سیکھنے کی محنت کرنا، اور نمبر 3 قرآن کا عملی حق سیکھنے کے بعد قرآن پہ عمل کرنا۔ یہ میرے سامنے چوتھا پارہ، سورت کا نام سورت النساء۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ یہ آیت نمبر 20 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اعلان کر دیا خبردار، آج کے بعد حق مار تھوڑا رکھنا ہے۔ شادی کرو، حق مار تھوڑا رکھنا، میں زیادہ حق مار نہیں رکھنے دوں گا، کم رکھا کرو حق مار۔ بس یہ اعلان کرنے کی دیر تھی، ایک عورت کھڑی ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی، حضرت یؤتین اللہ قنطارا ویمنعنا عمر، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اگر تم شادی کرنے لگو، حق مار کے اندر بہت بڑا خزانہ بھی دینا چاہو تمہیں اجازت ہے۔ آپ روک رہی ہیں کہ حق مار کم رکھنا ہے؟ قرآن میں ہے خزانہ دے سکتے ہو حق مار میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، عورت نے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی۔ میں نے سبق روک دیا، عورت ہے قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے اپنی بات کے استدلال میں، اور ہماری مائیں بہنیں، ہماری مستورات، 2 عورتیں اکٹھی ہوئیں، تیسری کا گلہ شروع۔ دنیا کی باتوں میں تو کینچی کی طرح زبان چلتی ہے ہماری مستورات کی، اور دین کا معاملہ ہے، شادی پر جانا ہو روزانہ 4 سوٹ تبدیل کرے گی، اور نماز کا وقت ہو جائے، جی بچے نے میرے کپڑے پلیت کر دیے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ یہ گل ہے، یہ گل ہے بیٹا، یہ گل دا بچہ نو ہی پتہ ہے، بڑے نو پتہ کیویں نہ ہو سی، یہ کپڑے پلیت جے ہوں میں کج نماز پڑھا۔ پھر ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، اتنے بڑے بڑے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، ناخن پالش والی عورت وضو کرے وضو نہیں ہوتا، غسل کرے غسل نہیں ہوتا، ناخن پالش لگانے والی عورت کا جسم ناپاک ہے۔ مفتی صاحب مسئلہ میں نے ٹھیک عرض کیا، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، وضو ہوگا، غسل ہوگا، غسل تشریف فرمائے، اس کا جسم ناپاک ہے۔
ناپاک جسم کے ساتھ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، ناپاک جسم کے ساتھ قرآن پاک کی زبانی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں، ناپاک جسم کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ موت آ گئی، ناخن پالش لگی ہوئی تھی، اس کو غسل دیا گیا، پھر بھی جسم پاک نہیں ہوا۔ بازو اتنے تک آ گئے نا، سر تو دوپٹہ اتر گیا ہے۔ ان سرگودھے والے ناراض نہ ہوئے تو میں گل کراں، تواڈے علاقے دے اندر تا برقع ویکھن واسطے بھی اساں ترس جاندے ہیں۔ اور اس میں سے تواڈے محلے والے ناراض نہ ہو ونجن، ہم تو سرگودھا میں برقع دینے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ میں یہاں پڑھتا رہا ہوں 18 بلاک میں حضرت نیلوی صاحب رحمہ اللہ کے پاس، 2 سال میں یہاں پڑھتا رہا ہوں چوکیرا میں، برقع دینے کے لیے ترس رہے ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں، جسم پہ برقع نہیں۔ ہائے ہائے، بازو اتنے تک، یہ حالات ہیں ہماری مستورات کے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، وہ سبق میں نے روک دیا، عورت نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، یہ بات سن لیں، ہمارے گھروں میں کیسے رحمت آئے گی۔ لوگ بے چین ہیں، استاد جی گھر فساد ہے، جھگڑا ہے، اولاد والدین کی نافرمان ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، کیسے رحمت آئے؟ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، حضرت آپ کی خدمت میں جبرائیل فرشتہ آئے، آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک۔ بس چاند دن گزرے، جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ پہنچا، آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جبریل فرشتہ کھڑا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگی، حضرت آپ میری گود کے اندر سر مبارک رکھ کر لیٹ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر مبارک رکھا، لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، سر کے بال نظر آنے لگ گئے۔ عرض کرنے لگی، حضرت میں نے سر سے دوپٹہ اتار دیا ہے، جبریل امین فرشتہ کھڑا ہے یا واپس چلا گیا؟ آپ نے فرمایا جبریل تو واپس چلا گیا۔ حضرت خدیجہ نے جلدی جلدی سر پہ دوبارہ دوپٹہ رکھ دیا، سر کے بال ڈھانپ دیے۔ اب آپ نے فرمایا جبریل واپس آ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، حضرت یہ واقعی جبرائیل ہے، اگر شیطان ہوتا یہاں پر کھڑا رہتا، یہ واقعی جبریل فرشتہ تھا۔ کیوں؟ جب عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے، سر کے بال نظر آنے لگ جائیں، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ٹھہرا کرتے۔ ہمارے گھروں میں رحمت کیسے آئے گی؟ جب میں نماز نہیں پڑھتا، میری اہلیہ کیسے نماز پڑھے گی؟ میری بیٹی کیسے نماز پڑھے گی؟ میری ہمشیرہ کیسے نماز پڑھے گی؟ ہمارے گھروں میں رحمت آئے، کیا صورتحال ہے خیبر پختونخوا کے اندر؟ اتنے بڑے بڑے پتھر لڑک کر نیچے آئے، ہمارے دوستوں نے پرسوں جا کر دیکھا، ایک ایک پتھر کو ڈبر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کیسے آئے وہ سیلاب کی شکل میں؟ ہم مستحق ہیں اللہ کی رحمت کے۔ آئیے سبق پر، میں یہاں آپ کے قریب چوکیرا میں پڑھتا رہا ہوں 2 سال۔ چوکیرا کے علاقے میں آس پاس کی بستیوں میں 1800 بچیاں قرآن پاک کی حافظہ تھیں۔ ان کے گھر کے بندے ہمیں آ کر بتاتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا انداز کیا تھا۔ تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، گھر کا کام کر رہی ہیں، زبان پر قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے۔ آج کیوں رحمت سے محروم ہو گئے؟ آئیے سبق پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عورت نے کہا، حضرت
اللہ نے قرآن پاک میں حق مار کے اندر خزانہ دینے کی اجازت دی ہے. آپ کہتے ہیں حق مار تھوڑا رکھنا ہے. دلیل میں عورت نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. رب العالمین نے فرمایا اگر انسان کا ارادہ بن جائے میں اس بیوی کو فارغ کر کے دوسری عورت کو گھر میں لے آؤں, اس بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی گھر میں لے آؤں, اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا اگر تم نے پہلی بیوی کو حق مار میں خزانہ بھی دیا ہوا ہے, طلاق دینے کی اجازت ہے, فارغ کرنے کی اجازت ہے, لیکن حق مار میں جو خزانہ دیا تھا وہ خزانہ تمہیں چھیننے کی اجازت نہیں ہے. عورت کہنے لگی حضرت اس سے تو یہ معلوم ہوا بندہ بیوی کو حق مار میں خزانہ بھی دے سکتا ہے, یہ الگ بات ہے کہ طلاق دیتے وقت وہ خزانہ چھیننے کی اجازت نہیں ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ حق مار کم رکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت سنی, فوراً بول اٹھے اصابت امرات واخطا عمر, میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی, اور ٹھیک کہہ رہی ہے. آج کے بعد قرآن آگے چلے گا, حضرت فاروق اعظم جوان پیچھے چلے گا. میں اپنا حکم واپس لے رہا ہوں. یہ ہے قرآن پاک کا عملی حق. آل محلہ سے میں ہاتھ جوڑ کر استدعا کرتا ہوں, 25 سال کی طویل مدت میں آپ نے قرآن پاک سنا, قرآن کا ترجمہ, تفسیر, قرآن پاک کا مفہوم, آیات کا مطلب سنا, سیکھا, حضرت نے سکھایا. میں استدعا بھی کرتا ہوں, کوشش کرنی ہے آئندہ زندگی کے اندر کہ ہماری زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر بن کر لوگوں کے سامنے آئے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.